نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کے ہم اپنے درس میں عیدین کی نماز کے طریقے کے بارے میں بات کریں گے، اور اکثر ساتھی یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں، اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ائمہ مساجد ہوتے ہیں نا، امام حضرات، وہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد عید کی نماز کھڑے ہوتے وقت وہ بیان کرتے ہیں، تو اس کو کچھ لوگ سمجھ پاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ پاتے، ان کے دلوں میں خوف سا بھی ہوتا ہے، جلدی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، تو اس لیے وہ اپنی عید کی نماز بیچارے خراب کر لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ اٹھانے کب ہیں اور باندھنے کب ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم اس مسئلے کو پہلے بیان کر لیں تاکہ ہمارے ساتھی، ہمارے مسلمان بھائی اچھے طریقے سے عید کی نماز پڑھ سکے۔ سال میں ایک مرتبہ تو آتی ہے، ویسے تو ہمیں خود ہی بغیر امام کے پوچھنے چاہیے یہ مسائل، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ پہلے بیان کر لیں۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھے، لوگ نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کسی بھی نماز کی نیت، چاہے وہ عیدین کی نماز ہو، فرض نمازیں ہوں، یا وہ نوافل یا سنن ہو، ان کی نیت زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں، نہ یہ ثابت ہے۔ ہاں، اگر کوئی زبان سے کر لیتا ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے۔ اچھا، عید کی نماز کی نیت آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت کرتا ہوں، واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ میں رخ قبلے کی طرف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، یہ مختصر تھی اس کی وہ ہے۔ اچھا، تکبیر کہنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ثنا پڑھنی، امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی ثنا سبحانک اللہم پڑھ کر پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر سب کے سب نے ہاتھ اٹھانا ہے، امام نے اور مقتدیوں نے، وہ بھی تکبیر کہیں گے۔ اچھا، تکبیر کہہ کے پھر وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور پھر دوبارہ تکبیر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے، اس طرح رکوع سجدہ کر کے اس رکعت کو مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد یہ فرق ہے، پہلے رکعت میں قرأت سے پہلے ہے تکبیریں 3 زائد، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد ہیں، اس میں بھی یوں ہی کریں گے جیسے پہلے کیا ہم نے، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوسری دفعہ تکبیر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، اسی طرح پھر تیسری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، تکبیر کے لیے چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے نہیں، سیدھے ہی ہم نے کیا کرنا ہے، رکوع میں چلے جائیں گے، یہ بات ہے۔ اچھا، اکثر لوگ نا ان کو یعنی کہ یہ پتہ نہیں چلتا، جنازے میں وہ بیچارے فرق نہیں محسوس کر سکتے، کیونکہ جنازے کے اندر بھی تکبیریں ہیں اور عیدین کی نماز کے اندر بھی ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں، تو عید کی نماز میں تکبیریں بھی ہیں، ساتھ میں ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے، اور نماز جنازے میں تکبیریں ہیں لیکن ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ جیسے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح اس کا جو خطبے کو سننا بھی واجب ہے۔ اچھا، یہ تو اس کے لیے جو شروع میں آ گیا، جس نے مکمل طریقے سے نماز شروع سے پڑھ لی ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھائی ہے، اور اکثر لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے اندر، کہ ان کی پہلے رکعتیں نکل جاتی ہیں، یا وہ دوسری رکعت میں پہنچے یا تشہد میں پہنچے، یا ان کی کم از کم تکبیرات رہ گئی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے اکثر مولوی حضرات ہمارے وہ یوں کرتے ہیں، صرف وہ نیت ہی بتاتے ہیں اور اس طرف جاتے نہیں ہیں، ان مسائل کی طرف، وہ اس وقت ٹائم بھی کم ہوتا ہے۔ یہ تو چاہیے تھا کہ 1 جمعہ پہلے یا 8 دن پہلے ان مسائل کو شروع کریں، اور اپنے مقتدیوں کو صحیح طریقے سے کھول کے وہ بتائیں کہ جس کی تکبیر رہ گئی وہ کیا کرے۔ اب آپ اس مسئلے کو سمجھیں، اگر کسی بھی بھائی کی پہلے رکعت کی تکبیریں رہ گئی ہیں، امام نے تکبیر زائد 3 تھی وہ کہہ لی، اور پھر اس نے قرأت شروع کر دی، آیا پیچھے سے، یہ آ کر نیت باندھے گا، نیت باندھنے کے بعد یہ زائد تکبیریں کہے گا، حالانکہ قرأت کو سننا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ تکبیر واجب ہے کہنا، اس لیے بے شک امام نے قرأت شروع کر لی ہے، یہ اپنی 3 تکبیریں پوری کرے گا۔ اچھا، 3 تکبیریں کہنے کے بعد یہ خاموش ہو جائے گا، امام صاحب اپنی قرأت کریں گے۔ یہ تو اس وقت ہے جب وہ آ گیا تھا، رکعت کے اندر ہی قرأت ہو رہی تھی، صرف تکبیریں نکلی ہیں، لیکن اگر اس نے دیکھا کہ امام رکوع کے اندر ہے اور پھر یہ پیچھے سے آیا ہے، تو اب یہ کیا کرے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیت باندھے، نیت باندھنے کے بعد اگر اسے پتہ ہے کہ میں تکبیریں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں، مجھے رکوع مل سکتا ہے، تو پھر یہ تکبیر کہہ کر پھر رکوع میں شامل ہو جائے، لیکن اگر اسے خوف ہے تو پھر یہ سیدھا نیت باندھ کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر سیدھا رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں جا کر یہ رکوع کی تسبیح نہ پڑھے، یہ وہاں پر 3 زائد تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو اس کی رکوع کی تسبیح کہہ لے، ورنہ ان کو کہہ کر یہ جو ہے کہ اٹھ جائے گا امام کے ساتھ۔
یہ اس وقت ہے جب اس کی پہلی رکعت میں اس کی زائد تکبیریں رہ چکی ہیں، اور اگر اس کی مکمل پہلی رکعت ہی رہ چکی ہے، وہ دوسری رکعت میں آ کر شامل ہوا تو دوسری رکعت کی تکبیر تو اس نے کہہ لی امام کے ساتھ، اب ایک جو رکعت باقی ہے اس کو کیسے ادا کرے، اس کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اب یہ پہلی رکعت میں تو یہ تھا نا ثنا کے بعد زائد تکبیریں تھی 3، پھر قرات تھی، لیکن اب یہ کیا کرے گا، اب اس کی رکعت رہ چکی اس کو پہلے اس میں قرات کرے گا، بعد میں تکبیریں کہے گا، تاکہ دونوں تکبیروں میں درمیان میں فرق ہو جائے۔ پہلی جو اس کو دوسری رکعت ملی تھی اس میں امام نے رکوع سے پہلے تکبیرات کہی ہے، اور اس میں وہ کیا کرے، اگر اس میں پہلے کہے گا تو وہ دونوں تکبیریں متصل ہو جائیں گی، تو اس لیے یہ جو اس کی پہلی رکعت رہ چکی ہے طریقہ تو یہ تھا کہ اس میں قرات سے پہلے کہتا، لیکن اس کی رہ چکی ہے اس لیے اس کو یہ ایسے ادا کرے گا جیسے اس نے دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی، یعنی پہلے قرات کرے گا بعد میں یہ تکبیرات کہے گا اپنے جو زائد تکبیریں ہیں۔ لیکن مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو اس طریقے سے پڑھے، یعنی پہلے تکبیرات کہہ لے، دوسری رکعت جو اس کی پہلے نکلی ہے اس کو تکبیر کہہ کے پھر یہ قرات کرتا ہے، تب بھی اس کی نماز جائز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے پڑھ لے تکبیروں کو تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مفتہ بھی یہ قول یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی رکعت نکل چکی ہے، ان کی جو وہ تکبیرات ہے وہ قرات کرنے کے بعد رکو جانے سے پہلے وہ کہہ لے۔ یہ جو ضروری اور چند مسائل تھے نماز کے بارے میں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ جو عید کی نماز یہ سال بعد آتی ہے، جو ہمارے ائمہ حضرات ہوتے ہیں نا ان کی عادت ہوتی ہے عام نماز پڑھانے کی روٹین بنی ہوتی ہے، تو ذہن میں نہیں رہتا، پہلے ان کو ہوتا ہے کہ اس میں، بلکہ وہ نیت میں بھی بتاتے ہیں لوگوں کو بھی آپ نے یوں ادا کرنی عید کی نماز کو، آپ نے ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں، لیکن قرات کرتے وقت خود ہی بھول جاتے ہیں تکبیروں کو۔ اگر کوئی امام تکبیر بھول گیا نماز کے اندر، اب وہ کیا کرے، تو اب یہ تو واجب تھی، یہاں سجدہ سہو ہونا چاہیے تھا، لیکن علماء نے اور فقہا نے لکھا ہے کہ اب وہ سجدہ سہو نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عیدین کی اور جمعے کی نماز میں اگر کوئی سجدہ سہو والی چیز ہو جائے، سجدہ سہو واجب ہو جائے تو وہ نہ کرے، کیوں؟ اس میں مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اس میں پھر فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، کچھ لوگوں تک آواز پہنچے گی، کچھ تک نہیں پہنچے گی، کوئی سجدے کر رہا ہوگا، کوئی سلام پھیر رہا ہوگا، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں۔ بلکہ بنور ٹاؤن کا تو فتویٰ اسی بات پر ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس میں سجدہ سہو نہ کرنا بہتر ہے، یعنی کہ اگر عیدین کی نماز میں کوئی واجب ہو گیا، چھوٹ گیا، جس پہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کی نماز میں اگر سجدہ سہو لازم ہو گیا تو وہ اس پر سجدہ سہو نہ کرنا بہتر لکھا ہے کہ وہ نہ کرے اس پر اور سلام پھیر دے، اسی طرح نماز ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی شخص باہر سے آ جائے اور دیکھا کہ عید کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، بلکہ اپنی آخری کو انتہا کو پہنچنے والی ہے، اب وضو خانے پہ رش بھی ہے، یا رش تو نہیں، لیکن اگر یہ وضو کرے گا تو اس کو خوف ہے، یہ پکا یقین اور اندیشہ ہے اس کو کہ اس کی عید کی نماز نکل جائے گی، حالانکہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ جائز ہے۔ تو عیدین کی نماز کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، عید کی نماز کے لیے جو وہ اگر اس کو خوف عید کی نماز نکل جائے گی میری، تو وہ بغیر وضو کے تیمم کر لے وضو کی جگہ پر، اور سیدھا جا کے وہاں پہ شریک ہو جائے عید کی نماز میں، تو تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ موٹے موٹے مسئلے تھے جو ہم نے عرض کیے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ہوتی بھی ہیں، تو ہم نے چاہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ بات پیغام پہنچا دیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھ لیں صحیح طریقے سے عید کی نماز سے پہلے۔ پھر بھی اگر کوئی ایسے مسائل ہیں باریک جو کسی کے ذہن میں ہوں تو اپنے مقامی علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔